اردو مرثیے کی تاریخ اتنی طویل اور وسیع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرمایہ ہے وہ اتنا متنوع ہے کہ ایک ایک مرثیہ نگار پر اگر مختصر سی بھی گفتگو کی جائے تو اس کے لیے دفتر کے دفتر درکار ہوں گے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مرثیے کو ترقی ہوئی ہے اور یہاں کے بعض اہم مرثیہ نگاروں میں اثر جلیلی، ڈاکٹر یاور عباس، ڈاکٹر سید صفدر حسین، رئیس امروہوی، زیبا ردولوی، کوکب شادانی، شاہد نقوی، امید فاضلی، عبدالرؤف عروج، کرار نوری، سردار نقوی، قیصر باہروی اور ڈاکٹر ہلال نقوی۔ کچھ اور نوجوان شعراء ہیں جو جدید عہد کی فکر اور جدید مسائل کو بھی علامت بنا کر مرثیے لکھ رہے ہیں، اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس روایت کو جو جوش ملی آبادی سے شروع ہوئی اور نسیم امروہوی، سید آل رضا اور صبا اکبر آبادی سے ہوتی ہوئی نوجوان نسل تک پہنچی ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے ایک نئے انداز سے مرثیہ گوئی کا آغاز۔ مصطفیٰ زیدی ایک غیر معمولی تخلیقی ذہانت کے مالک تھے۔ ان کی عمومی شاعری میں بھی واقعات کربلا کے سائے نظر آتے ہیں۔ علامتی حیثیت سے انہوں نے واقعات کربلا اور شہادت عظمیٰ کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے، لیکن ان کا ایک ناتمام مرثیہ کربلا اے کربلا جدید مرثیہ گوئی میں ایک اضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا آہنگ، اس کا انداز کلام اور لہجہ اور اس میں جو ایک اداسی کی فضا ہے، اس نے اس مرثیے کو بلا شبہ ایک مختلف نوعیت کا مرثیہ بنا دیا ہے۔ اے کربلا اے کربلا، بعد امام لشکر تشنا دہاں جو کچھ ہوا، کس سے کہوں کیسے کہوں، اے کربلا اے کربلا، کیسے رقم ہو بے کسی بے حرمتی کی داستاں، ایک کنبے عالی نسب کی دربدر رسوائیاں، ایک مشک جس کو کر گئی سیراب تیروں کی زباں، ایک سبز پرچم جھک گیا جو خاک و خوں کے درمیاں، ایک آہ جو سینے سے نکلی اور فضا میں کھو گئی، ایک روشنی جو دن کی ڈھلتی ساعتوں میں سو گئی، وہ دودمان حیدری کی آل پیغمبر کی لاش، وہ آیتوں کی گود میں سوئے ہوئے اکبر کی لاش، وہ ایک بریدہ بازوؤں والے علم پرور کی لاش، وہ دودھ پیتے لوریاں سنتے علی اصغر کی لاش، معصوم بچے وحشیوں کی جھڑکیاں کھائے ہوئے، اونو محمد چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ناموس اہل بیت کے سر کی ردا بھی چھن گئی، جو سجدگاہ قدسیاں تھی وہ قبا بھی چھن گئی، الٹی قناتوں میں رواں آتش یزیدی جاہ کی، لٹتی صفوں میں دربدر عطرت رسول اللہ کی، جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے وہ ہاتھ ایک کردار تھا، عارض سکینہ کے نہ تھے، تاریخ کا رخسار تھا، تردید کی تکرار میں حق کی صدا بڑھتی گئی، جبر و تشدد میں نوائے بے نوا بڑھتی گئی، جتنا شعار محتسب دشوار تر ہوتا گیا اتنا ہی ذکر خون ناحق مشتہر ہوتا گیا، اے کربلا اے کربلا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ شہادت عظمیٰ کا جو اثر اردو ادب پر ہے وہ کس قدر بسیط اور کس قدر محیط ہے۔ اگر ہم انتہائی اختصار کے ساتھ بھی تذکرہ کریں تو یہ ناممکن ہے کہ ان تمام شعراء اور ان تمام ادیبوں کا تذکرہ کیا جا سکے جنہوں نے
اردو ادب میں واقعات کربلا کو اپنے اپنے انداز میں تحریر کیا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں صرف یہی ممکن تھا کہ ہم رجحانات کا ذکر کرتے اور ایسے شعراء کا تذکرہ کرتے جنہیں ہم کسی اعتبار سے رجحان ساز کہہ سکتے ہیں۔ اس سے یہ کہیں ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ شعراء جنہوں نے سلام لکھے ہیں، رسائی رباعیات لکھی ہیں اور اپنے کلام میں واقعات کربلا کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے، کیونکہ ہماری غزل میں بھی ایسے اشعار عہد قدیم سے لے کر عہد جدید تک ملتے ہیں جن میں واقعات کربلا کو کبھی کنائے کی صورت، کبھی علامت کی صورت اور کبھی بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے سمیٹنا اس موضوع کو بہت مشکل ہے، لیکن جس حد تک بھی ممکن ہو سکا ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک مجموعی تاثر آپ کے ذہن میں تازہ ہو سکے۔ اس دشت میں اے سیل سنبھل کے ہی قدم رکھ، ہر سمت کو یہاں دفن میری تشنہ لبی ہے، سینہ کوبی سے زمین ساری ہلا کے اٹھے، کیا عالم دھوم سے تیرے شہداء کے اٹھے۔ ناظرین کرام، اردو ادب پر شہادت امام حسین علیہ السلام کے اثرات کا جائزہ لیا اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جس میں اردو کے ادیبوں اور شاعروں نے شہادت عظمیٰ کے اثرات کو اپنے اپنے طور پر مختلف اصناف میں بیان نہ کیا ہو۔ ہم شاعری کی اصناف کو دیکھیں، چاہے وہ رباعی ہو، مثنوی ہو، قصیدہ ہو، غزل ہو اور مرثیہ، سلام، نوحے، ان سب میں شہادت عظمیٰ کا تذکرہ اپنے منفرد انداز میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح اصناف نثر کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاہے وہ تنقید ہو یا افسانہ ہو یا ناول ہو، چونکہ یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے، لہذا اپنے اپنے اسلوب کو برقرار رکھتے ہوئے بعض اہم لکھنے والوں نے اس طرف توجہ دی تاکہ اس واقعے کے ساتھ اور جو تقدس حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات سے ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ایسا ادب لکھا جائے، ایسے اصناف ادب میں اپنے معیارات کو پرکھا جائے کہ جو ان کے شایان شان ہوں اور یہ کہہ سکیں کہ شہادت عظمیٰ کے اثرات اردو ادب پر ایسے مرتب ہوئے ہیں کہ جن کی مثال دنیا کے دوسرے ادب میں نہیں ملتی۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔